آج عمران خان صاحب سے دوبارہ ملاقات کا دن ہے. کس کی ملاقات ہوتی ہے اور کس کی ملاقات نہیں ہوتی. یہ جو لڑائی جھگڑا اور بحث مباحثہ اور الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگ رہے ہیں, اسی کے اندر مراد سعید صاحب نے بھی اب چھلانگ ماری ہے. تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی ہے, وہاں پہ بھی کل جو ہے وہ ایک تو تکرار ہو گئی ہے. بلوچستان کے اندر مہرنگ بلوچ کے حوالے سے بھی آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ان کے کیس کی سماعت ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اس نے جناب میرے خیال میں اتنی کچھ چیزیں ملتی ہیں خان صاحب سے کہ اس نے بھی یو ٹرن لے لیا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, آج کا دن بڑا ہی اہم دن ثابت ہونے جا رہا ہے اور میں اس کی ساری تفصیلات تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. عمران خان صاحب سے ملاقات سے پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا کہ جناب کون ملے گا تو کون نہیں ملے گا. تو آج عمران خان صاحب سے دوبارہ ملاقات کا دن ہے اور آج اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کس کی ملاقات ہوتی ہے اور کس کی ملاقات نہیں ہوتی. یہ پہلے یہ ایکچولی یہ پرابلم تھی, لیکن اس کے اوپر جو ہے پبلک ڈومین میں آ کے اتنی لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں جتنی اب ہو گئی ہیں. خاص طور پہ مطلب پچھلے 2 دن میں منگل اور بدھ والے دن جو ہم نے لڑائیاں دیکھی ہیں تو اتنی نہیں ہوتی تھی جو اب ہو چکی ہیں. تو اس لیے آج کا دن بڑا ضروری ہے کہ آج عمران خان صاحب سے کون ملتا ہے یا کون نہیں ملتا. اور اسی سارے معاملے کے اندر یہ جو لڑائی جھگڑا اور بحث مباحثہ اور الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگ رہے ہیں, اسی کے اندر مراد سعید صاحب نے بھی اب چھلانگ ماری ہے. انہوں نے کیا فرمایا ہے وہ بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اگر اسلام آباد, راولپنڈی اور ڈیالہ جیل کے حوالے سے آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, تو وہیں پہ بلوچستان کے اندر مہرنگ بلوچ کے حوالے سے بھی آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ان کے کیس کی سماعت ہے آج بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر. تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایک دھرنا دیا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی زیادہ ٹینس صورتحال ہے. نیشنل پارٹی کے سربراہ عبد المالک بلوچ جو ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب سے کل ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کا جو بیسٹ بڈی ہے ڈونلڈ ٹرمپ, اس نے جناب میرے خیال میں اتنی کچھ چیزیں ملتی ہیں خان صاحب سے کہ اس نے بھی یو ٹرن لے لیا ہے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. میرے خیال میں جلدی سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بتا دیتا ہوں, کیونکہ وہ چھوٹی سی خبر ہے, پھر میں کچھ اور خبریں بھی شامل کرتا ہوں. تو بڑی خبر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے یہ ہے کہ جناب اس نے وہ جو ٹیرفس کا اناؤنسمنٹ کیا تھا, اس میں ایک تو اس نے جو ہے مزید غصہ دکھایا, مزید تب دکھائی ہے, اور چین کے اوپر جو ہے اس نے مزید ٹیرف لگا دیا. اور اب وہ جو ٹیرف ہے وہ 125% کے اوپر چلا گیا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جناب اگر میں نے جب جو ٹیرفس لگائے ہیں, میں نے جو ڈیوٹیز وغیرہ لگائی ہیں, اگر میرے اوپر امریکہ کے اوپر جو ہے وہ کسی نے ڈیوٹی لگائی تو ہم مزید اس کو بڑھا دیں گے. تو چائنا نے چونکہ آگے سے جو ہے وہ مزید ڈیوٹی لگائی, تو امریکہ نے اور بھی زیادہ ڈیوٹیاں اس کے اوپر لگا دی, اور وہ کہانی جو ہے 125% تک چلی گئی. اور اس کی وجہ سے سنگاپور, ہانگ کانگ اور یہاں کی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں اس کے اندر ہم نے بہت بڑی گراوٹ دیکھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ سامنے آئی ان کی انتظامیہ کی جانب سے کہ جناب 90 دن کے لیے یہ جو ٹیرف انکریز ہے اس کو روکا جا رہا ہے ان ممالک کے لیے جنہوں نے ریٹیلیشن نہیں کی. یعنی چین نے جس طرح انہوں نے لگایا تو چین نے لگایا, تو جنہوں نے نہیں لگایا, جس میں ظاہری بات ہے پاکستان بھی شامل ہے, جس میں انڈیا بھی شامل ہے, تو ان کے ٹیرفس کو جو بڑھایا گیا تھا, جس طرح پاکستان کا جو ہے وہ 29% کر دیا گیا تھا, تو 90 دن کے لیے جو ہے اسے روک دیا گیا ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی یہ وجہ کیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اپنے اندر سے جو ہے وہ بڑا سخت تنقید کا سامنا تھا ٹرمپ انتظامیہ کو, اور بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں وہ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ بھائی یہ کس قسم کی بیوقوفی ہے, یہ ٹریڈ وار شروع کرنے والی بات ہے. اور میرے خیال میں اسی پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اس فیصلے کو فی الحال 90 دن کے لیے واپس لیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جہاں تک میں آپ کو بات بتا دوں تو شہباز شریف صاحب کی جانب سے, پرائم منسٹر کی جانب سے ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے جو کہ ان قریب جائے گی امریکہ اور جا کے ٹیرفس کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ گفت و شنید کریں گے. اب ٹیرف انکریز کرنے کی وجہ سے جہاں پہ پاکستان کو کئی نقصانات ہوں گے, وہاں سے تھوڑے بہت جو ہیں وہ اس میں سے فائدے بھی نکالے جا سکتے ہیں اگر پاکستان ایک اچھی نیگوشیشن کرے, ایک اچھی ڈیل جو ہے وہ امریکہ سے لینے کی کوشش کرے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا کچھ سیاسی خبروں کی طرف. او بائی دا وے سوری, میں نے ایک چیز اور آپ کو دکھانی تھی, یہ بڑی ضروری تھی. یہ جناب ذرا یہ ٹویٹ دیکھیے گا. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ بیسکلی یہ ٹویٹ کس کی ہے, یہ صاحب کون ہے. یہ جو لڑکا آپ جس کو اسکرین کے اندر دیکھ رہے ہیں, اس کا نام ہے جی یائر نیتنیاہو, اور یہ جو ہے یہ بنجمن نیتنیاہو جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے, یہ اس کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا بیٹا ہے, یہ پوڈ کاسٹ وغیرہ بھی کرتا ہے, یہ اس کا بیٹا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اسرائیل کی اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی آپس میں جو صلح صفائی ہے یا جو کتنے قریب ہیں, ذرا اس ٹویٹ کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا. اس نے لکھا ہے گریٹ ٹو میٹ وائس پریزیڈنٹ وینس, جو بیسکلی نائب صدر ہیں امریکہ کے, ڈونلڈ ٹرمپ کے جو رائٹ ہینڈ ہیں.
اس نے لکھا ہے جی اسرائیل نیور ہیڈ اے بیٹر فرینڈ ان دا وائٹ ہاؤس دین دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، تھینک یو۔ میں نے صرف آپ کو یہ پڑھانا تھا کہ نتنیاہو کا جو بیٹا ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے زیادہ بڑا حامی اسرائیل کا آج تک کبھی وائٹ ہاؤس کے اندر نہیں آیا۔ یہ میں صرف آپ کو اس لیے پڑھانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو اب اگر کوئی ملے نا، وہ تمام افراد، وہ تمام ووٹرز، مسلمان ووٹرز یا وہ کسی اور بھی جماعت کے ووٹرز تھے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بیٹھ کے کیمپیننگ کرتے رہے، اس کے الیکشن کے لیے کیمپیننگ کرتے رہے کہ یہ آئے گا تو بڑا فائدہ ہوگا، وہ اس کو چھڑائے گا تو وہ اس کو چھڑائے گا، اے ویکھ لو تسی، ٹھیک ہے۔ یہ بنجمن نتنیاہو جو کہ ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہے، بلکہ لاکھوں، ہزاروں بھی نہیں، لاکھوں مسلمانوں کا وہ قاتل ہے، اس کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ جی ٹرمپ انتظامیہ سے بہتر انتظامیہ جو ہے وائٹ ہاؤس میں آج تک ہمارے لیے کبھی نہیں آئی۔ یہ میں نے کہا میں صرف آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا جو لوکل ہماری پالیٹکس ہے، اور میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ عمران خان صاحب سے آج ملاقات کا دن ہے، تو 2 دن میں جو ہے وہ کام کافی زیادہ پک گیا ہے، جسے آپ کہتے ہیں کافی زیادہ جو ہے وہ ابال آ گیا ہے معاملے کے اندر، پنجابی میں یہی کہتے ہیں، آہو یہی کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ بلکہ کل رات کو جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑے سخت قسم کے 1-2 انٹرویوز بھی دیے، میں وہ بھی تھوڑی دیر میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن آج کے حوالے سے اب یہ ہوا یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس مرتبہ فیملی کی بھی ایک لسٹ دے دی ہے اور جو دیگر سیاسی رہنما ہیں ان کی بھی ایک لسٹ دے دی ہے کہ جناب یہ لوگ جا کے ملیں گے۔ وہ لسٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں فیملی کی طرف سے علیمہ خانم، عظمیٰ خانم، نورین خانم، یہ تینوں بہنیں ہو گئیں۔ قاسم زمان، یہ قاسم زمان صاحب میں ان کے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو میں ان کے بارے میں آگاہ کر چکا ہوں، عمران خان صاحب کے کزن ہیں، تو ان کا نام جو ہے وہ ساتھ ہے۔ قاسم زمان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ہی جاتے ہیں، جب بھی انہوں نے جیل جانا ہوتا ہے ملنے کے لیے عمران خان صاحب سے تو یہ ساتھ ہوتے ہیں، تو ان چاروں کے نام دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پارٹی لیڈرشپ کی جانب سے جو نام دیے گئے ہیں اس میں عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، صاحبزادہ حامد رضا، علامہ ناصر عباس، احمد بچر جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، نیاز اللہ نیازی جو ان کے ترجمان ہیں عمران خان صاحب کے، تو ان کے نام جو ہیں وہ اس مرتبہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے دیے گئے۔ اب ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ اس مرتبہ کون جاتا ہے یا کون نہیں جاتا۔ اچھا، اب اس سارے معاملے میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے وہ کل میڈیا سے گفتگو کی، غور سے سنیے گا کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں جن لوگوں کے میں نے نام دیے ہیں ان میں سے ایک نام گیا ظہیر عباس، باقی 5 نام بالکل غیر متعلق تھے، لسٹ میں شامل نہیں تھے، ان کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ پچھلا جو سین ٹیوزڈے کو ہوا تھا اس کی بات ہو رہی ہے۔ صحافی نے ان سے سوال کیا کہ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ خان صاحب نے بلایا تھا اس لیے گیا تھا، انہوں نے کہا نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اب یہ بالکل غلط بات جو ہے بیرسٹر گوہر کے بارے میں کہی جا رہی ہے، کسی نے نہیں بلایا تھا، یہ غلط روایت ہے کہ ہر بندہ آ کر یہ بول دے کہ مجھے بلایا تھا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک چیز واضح ہو گئی، قانون میں آ گیا، عدالت کے فیصلے میں آ گیا کہ ایک ایس او پی ہے، اس کے تحت آپ نے جانا ہے، اس کے بغیر آپ نے نہیں جانا، تو یہ غلط بات ہے، کسی کو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ بیرسٹر گوہر کو کہہ رہے ہیں۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ بیرسٹر گوہر کیا منظور نظر ہیں؟ انہوں نے کہا میں منظور نظر نہیں ہوں، کچھ لوگ ان کو زیادہ ناپسند ہیں، کچھ منظور نظر ہیں، کچھ منظور نظر نہیں ہیں، اور میں نے اس بات کا سخت نوٹس لیا ہے اور آئندہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری پارٹی کا کوئی شخص قاعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، نام دے دیے جائیں گے۔ لاہور سے آئے تھے 2 سے دور، صدر لاہور ہائی کورٹ بار اور صدر ڈسٹرکٹ بار لاہور، وہ کھڑے رہے اور عمران خان کی بہنیں زمین پر بیٹھی رہیں، مجھے پولیس نے گھیرا ہوا تھا اور 5 لوگ دندناتے ہوئے ملاقات کے لیے اندر چلے گئے۔ یہ غلط تھا، جس زاویے سے بھی دیکھا جائے یہ بات غلط تھی، میں اس کے خلاف سٹینڈ لیتا رہوں گا۔ تو بہت سخت سلمان اکرم راجہ صاحب کو غصہ چڑھا ہوا ہے کہ یہ جس طریقے سے خاص طور پہ بیرسٹر گوہر علی خان اور بیرسٹر علی ظفر جو اندر ملنے کے لیے گئے تھے منگل والے دن، اس کے اوپر انہوں نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ، اب یہ مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ سینیٹر جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں انہوں نے بھی میڈیا سے کل گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہدایت دی ہے کہ یہ ملاقات والے معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کر جائیں۔ عمران خان کی ایسی عادت نہیں کہ وہ کسی سے ملنے سے انکار کریں۔ عمران خان نے کہا تھا قومی مفاد میں اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو تیار ہیں۔ عمران خان کے بہت سے وکلا ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، بعض اوقات لسٹ میں نام نہیں ہوتا، نام پکارا جاتا ہے تو انٹری ہو جاتی ہے۔ عمران خان سے ملاقات کرنے کا ہر ایک کا حق ہے، ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ یہ اڈیالہ جیل جائے گا اور یہ نہیں جائے گا، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل رات کو علینا شگری صاحبہ اینکر پرسن ہے، ان کے پروگرام میں بھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا، انہوں نے فرمایا کہ اعظم سواتی کو کیا اختیار دیا گیا ہے کیا نہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ بہنوں کا دھرنا ختم کرنے کے لیے ہمارے اپنے لوگوں نے دباؤ ڈالا۔ ملاقاتوں سے متعلق علی ظفر نے جو بات کی وہ غلط کی۔ اب یہ بیرسٹر علی ظفر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جاننے کی کوشش کر رہا ہوں جو لوگ ملنے جاتے ہیں ان کو کون بھیج رہا ہے۔
جس طریقے سے مائنز اینڈ منرل بل کو صوبائی اسمبلیوں کو بھیجا گیا کہ اس کو پاس کراؤ، یہ طریقہ نہیں ہے وفاقی مملکت میں قانون سازی کا کہ ڈکٹیشن بھیجی جائے صوبائی اسمبلیوں کو۔ ہم اس قانون کو بغور دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے صوبے کی معدنی دولت کا فیصلہ ہونا ہے کہ کس طرح غیر ملکی اور ملکی کمپنیوں کو حقوق دیے جائیں گے، کمپنیوں کا کیا کردار ہوگا، صوبے کو کیا ملے گا، جمہوری عمل کا کس حد تک عمل دخل ہوگا، کیا کابینہ کا کردار ہوگا، جس طرح سے قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ وفاق کی روح کے منافی ہے۔ اب میں اس کے بارے میں بھی بات کر چکا ہوں کہ معدنیات کے حوالے سے جو ہے ایک بل خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے تیار پڑا ہے۔ اب اس کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف میں دو رائے پائی جاتی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ جناب یہ خیبر پختونخوا کے جو معدنی وسائل ہیں اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش ہے، ایون دو علی امین گھڑا پور نے اس کے اوپر کل جو ہے وہ پورا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ معدنیات کے حوالے سے پہلے جو ہے وہ معدنیات یہاں سے لے جائے جاتے تھے لیکن ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تھا۔ اس بل کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ ہمارا حق ملے گا، سارا کنٹرول جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں رہے گا، لیکن اس ساری چیز کو جو ہے وہ ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں مثال کے طور پہ شہباز گل نے باہر سے وہاں سے ٹویٹ کیا کہ جی اس کو جو ہے وہ جنرلز کو جو ہے وہ معدنیات چاہیے تو عمران خان صاحب سے رہائی کے حوالے سے، ان کی رہائی کے حوالے سے جو ہے اس کو ڈیل کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ ایون تو میں بار بار کہہ چکا ہوں شہباز گل کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، کوئی اس سے بات بھی نہیں کرتا، لیکن بہرحال انہوں نے کہنا ایک چونی میری بھی پا دے وچ۔ خیر اس کے علاوہ جناب جو تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی ہے وہاں پہ بھی کل جو ہے وہ ایک تو تکرار ہو گئی ہے اور وہاں پہ جناب شاہد خٹک صاحب اور شہریار آفریدی ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ تکرار ہوئی ہے اور وہ بھی معدنیات سے متعلق یہ جو بل تھا اسی سے متعلق قانون سازی کا جو ہے وہ دفاع کر رہے تھے شاہد خٹک صاحب۔ تو شہریار آفریدی نے اپنا نقطۂ نظر پارلیمانی رہنماؤں کے سامنے پیش کیا۔ شاہد خٹک نے کہا کہ آپ لوگ دورہ معیار رکھتے ہیں، علی امین کے سامنے بھی یہی بات کریں، یہاں موقف دے رہے ہیں، علی امین کے سامنے بھی معاملات کو رکھیں، وہاں تو خاموش رہتے ہیں۔ شہریار آفریدی نے جواب دیا کہ آپ ان لوگوں کا نام لیں کون خاموش رہتا ہے اور کس کا دورہ معیار ہے، آپ ہی ہیں جو ایسا انداز اپناتے ہیں۔ تو تھنگز آر ہیٹنگ اپ ایوری ویئر، پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے ہر جگہ یہی صورتحال لگ رہی ہے۔ دوسری جگہ بیرسٹر سیف انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مافیا وزیر اعلیٰ کے اصلاحاتی ایجنڈے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وفاقی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو صوبائی اختیارات وفاق کو کیسے دے سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا واضح موقف ہے، مافیا کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے جائیں گے۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کوئی خفیہ معاملہ نہیں ہے، مجوزہ ترامیم کا مقصد شعبہ معدنیات کو مضبوط اور منافع بخش بنانا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ترامیم پر اسمبلی میں اپوزیشن کی رائے بھی لی جائے گی۔ اب اس ساری چیز کے اندر جو ہے وہ جناب یہ جو آپس کا جھگڑا چل رہا ہے، مراد سعید صاحب نے بھی انٹری کی ہے۔ اچھا مراد سعید صاحب جو ہے نا وہ میری نظر میں اب تک ایک ایسی شخصیت ہیں جو کسی دھڑے سے تعلق نہیں رکھتے، اور آپ اگر اوور آل اٹھا کے دیکھیں نا یہ باقی سارے تو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تنقید وغیرہ کر رہے ہیں یا یہ کیوں ملنے گیا وہ کیوں ملنے گیا، مراد سے تو اب تک کسی سے بھی نہیں ملنے کے لیے آئے نا، وہ تو منظر عام پر ہی نہیں آئے ہوئے، اب جا کے ان کا ایک ویڈیو پیغام جو ہے بڑی دیر کے بعد سامنے آیا ہے۔ تو ان کو ابھی بھی ایک نیوٹرل مطلب پرسنالٹی کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جناب اگر وہ کوئی بات کریں گے تو لوگ اس کو کنٹروورسی میں نہیں ڈالیں گے۔ تو انہوں نے کل رات کو ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا منتخب اراکین اسمبلی کا شکریہ جو اڈیالہ کے باہر یکجہتی کے لیے پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کے کل اڈیالہ اور آج اسمبلی میں بھرپور احتجاج اگر اس طرح مسلسل رہے اور یہ پیغام واضح دیا جائے کہ ہمارا لیڈر ان کی اہلیہ بشرا بی بی ہمارے دیگر قیادت اور کارکنان ناحق جیل میں ہیں، ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں، ہماری قیادت اور کارکنان پر جبر ہو رہا ہے، سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں، تو پھر بزنس ایز یوزول کیسے چل سکتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کارکنان بھی کل سے آپ کو کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں۔ سندھ کی قیادت، کارکنان اور نوجوان سندھ کے حقوق پر ڈاکے کے خلاف اور عمران خان کی رہائی و آئین کی بحالی کے لیے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ان کی تیاری فیصلہ کن تحریک میں اہم کردار ادا کرے گی۔ بلوچستان کے کارکنان مقید خواتین و بلوچستان کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی تحریک کی تیاری میں بھی مگن ہیں۔ پنجاب تاریخی فستائیت کے باوجود مقابلہ کر رہا ہے، چاہے وہ الیکشن 2024 ہو یا 23 مارچ کی رات ہو۔ پنجاب کی قیادت و تنظیم میٹنگز کے بعد موبلائزیشن کرنے جا رہی ہے۔ تمام کارکنان تنظیم کی طرف سے جاری کردہ شیڈیول میں شرکت کو یقینی بنائیں۔ خیبر پختونخوا کے صدر و تنظیم نے کنونشنز کا شیڈیول جاری کر دیا ہے اور مزید ایونٹس کی تاریخوں کا بھی اعلان ہوگا، سب مل کر ان میں شرکت کریں۔ آج بھی کراچی سمیت راولپنڈی، شانگلہ اور مانسیرہ میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ اپنے شہروں کے احتجاجی شیڈیول سے خود کو باخبر رکھیں، اس کے ساتھ ہی فیصلہ کن تحریک کے لیے دی گئی ذمہ داری بھی نبھائیں تاکہ پارٹی کی طرف سے جب بھی کال ہو تو ہماری تیاری پوری ہو۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی رگوں میں مزاحمت دوڑتی ہے، تحریکیں
انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہیں، وہ بھی عمران خان کی رہائی اور آئین کی بحالی کی تحریک میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یاد رہے آپ کے اتحاد میں آپ کی کامیابی ہے، اور جب نظریہ ایک ہو، مقصد ایک ہو، جبر و فستائیت کا مقابلہ کر کے جب ایک مقصد کے لیے کوشش کر رہے ہوں تو پھر اپنے گھر کی لڑائیوں کو اپنے رستے کی دیوار نہیں بنایا کرتے۔ میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مراد سعید صاحب جو ہیں ایک ایسی شخصیت ہے جس میں بہت سے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ان کو کئی دفعہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا نیب البدل بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ کل کو اگر عمران خان صاحب نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ مراد سعید صاحب ایکچولی پی ٹی آئی کو لیڈ کریں۔ تو یہاں پہ ان کی انٹری کا بھی جو ہے وہ ایک مقصد ہے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از، یہ بھی میں آپ کو شیئر کر دوں کہ ان کی جانب سے جو شیڈیول وغیرہ دیا گیا تھا جی وہ ہم احتجاج فلاں دن احتجاج کریں گے، تو یہ احتجاج کریں گے، وہ احتجاج کریں گے، پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی اس اسکیڈول کو فالو نہیں کیا ہے یا مراد سعید صاحب کی کال کے اوپر لبیک نہیں کہا ہے۔ تو یہ مراد سعید صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ایز اے انڈیویجول کیپیسٹی فی الحال یہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ چیز شیئر کر دوں۔ اچھا جی، دوسری جانب مشال یوسف زئی صاحبہ، انہوں نے بھی اپنی چونی بیچ میں ڈالی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی خیبر پختونخوا کی عوام نے ووٹ عمران خان کی رہائی کے لیے دیا ہے، نہ کہ بلز پاس کرنے کا اور اسمبلیاں چلانے کے لیے۔ جب تک عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور تمام ناحق اسیران کی رہائی نہیں ہو جاتی، ملک میں رول آف لاء نہیں آتا، ہم ایسے آنے والے ہر بل کی مخالفت کریں گے۔ کس طرح کریں گے؟ آپ تو اسمبلی میں نہیں ہیں۔ اس بات کی میں تصدیق کرتی ہوں کہ خان صاحب اس بل سے لاعلم ہیں، اور خان صاحب نے میرے سامنے ایسی ہر چیز سے بائیکاٹ کا حکم دیا تھا۔ ان کا واضح موقف تھا کہ پہلے ملک میں قانون کی بالادستی اور انصاف کے نظام کو بحال کرو۔ اچھا، اب یہ بیسیکلی جو بل والا معاملہ ہے نا، اس کے اندر مشال یوسف زئی آبویسلی ایک اینٹی علی امین گنڈا پور کیمپ کے اندر کھڑی ہوئی ہے۔ اس کو تو ہٹا دیا تھا نا، مشال یوسف زئی کو ویسے بھی جو ہے وہ کیبنٹ سے ہٹا دیا گیا تھا، اس کی پوزیشن، اس کی گاڑی شاڑی وغیرہ بھی لے لی گئی تھی۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ اس کو موو کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اور ان کے بھائی جو ہیں بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے ہو رہا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے اس وقت جو اینٹی علی امین گنڈا پور گروپ ہے پارٹی کے اندر، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ جی وہ ایسے نہیں ہوگا، علیمہ خان صاحبہ بھی کہہ چکی ہیں کہ اگر عمران خان سے ملاقات نہیں ہمیں کروائی دی جاتی یا ان کی رہائی نہیں ہوتی تو پھر یہ بلز وغیرہ جو ہیں یہ کیوں پاس کیے جائیں۔ تو یہ بیسکلی یہ سارا ایک ہی گروپ ہے جو اس ساری چیز کے اگینسٹ جو ہے وہ بات چیت کر رہا ہے۔ تو یہ جناب ایک صورتحال ہے۔ دوسری جانب جناب مہرنگ بلوچ، اب ذرا ان کے حوالے سے بھی بات کر لیں۔ یہ ہم نے اڈیالہ جیل اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کافی ڈیٹیل سے بات کی۔ کوئٹہ کے اندر آج ایک بڑا اہم دن ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان جو بی این پی ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی، ان کی جانب سے جو احتجاج کا سلسلہ ہے، جو دھرنے کا سلسلہ ہے، وہ 12ویں روز میں داخل ہو چکا ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ مہرنگ بلوچ کو رہا نہیں کیا گیا۔ آج اس سلسلے میں اس کیس کی سماعت جو ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ میں ہونے جا رہی ہے 10 اپریل کو، اور ان کو 3 ایم پی او کے تحت جو گرفتار کیا گیا تھا اس سلسلے میں کیس کی سماعت ہوگی۔ اس سے پہلے 26 مارچ کو اس کیس کی سماعت ہوئی تھی۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس روزی خان بڑیچ اور جسٹس شوکت علی رخشانی، ان پہ مشتمل بینچ نے جو ہے وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سربراہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی گرفتاری کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے آئی جی پولیس، وفاقی اور صوبائی محکمہ داخلہ کو نوٹسز جاری کیے تھے۔ عدالت ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے وکلاء اور رشتہ داروں کو ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ میں ملاقات کروانے کے اس وقت انہوں نے احکامات بھی جاری کیے تھے۔ تو عدالت نے احکامات اور نوٹسز ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی بہن نادیہ بلوچ کی جانب سے دائر آئینی درخواست کی سماعت کے موقع پہ اوپر جاری کیے تھے۔ اب اس کیس کی دوبارہ جو ہے وہ سماعت ہونے جا رہی ہے۔ نادیہ بلوچ نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا آئی اپیل آل لا از اے ممبر آف لیگل فیٹرنیٹی ٹو اسٹینڈ ود اس ان کورٹ ٹمورو ناٹ جسٹ فار مہرنگ بٹ فار واٹ شی ریپرزینٹس. شی ہیز رسکڈ ایوری تھنگ ٹو اسپیک فار the disappeared, the oppressed, the unheard and marginalized in Balochistan. Her fight is not just hers, it's a fight for justice for all. Please stand by her. تو یہ ان کی بہن نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے۔ اب کئی لوگوں کی، کئی تجزیہ کاروں کی جو بلوچستان کے حالات کے حوالے سے جو ہے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آج مہرنگ بلوچ کو ریلیف مل جاتا ہے بلوچستان ہائی کورٹ سے، اور ان کی یہ 3 ایم پی او کے تحت جو گرفتاری ہے اسے غیر قانونی یا اسے معطل کر دیا جاتا ہے اور مہرنگ بلوچ کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، تو بلوچستان میں اس وقت جو ٹینشن کا ماحول ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جائے گا۔ اور اختر مینگل صاحب کی جانب سے یہ جو دھرنا دیا گیا ہے یہ آبویسلی یہ پھر ارریلیونٹ ہو جائے گا اگر مہرنگ بلوچ جو ہیں ریلیز ہو جاتی ہیں۔ اب عبد المالک بلوچ صاحب جو سینئر سیاستدان ہیں بلوچستان کے، وہ کل نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان سے بھی ان کی بڑی ڈیٹیل سے ملاقات ہوئی۔ آج سے چند دن پہلے ہم نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی، وی نیوز نے بیسیکلی خبر دی تھی۔ تو اب ظاہری بات ہے میں اکثر جب کسی اور سورس سے خبر اٹھا رہا ہوتا ہوں تو میں ان کو کوٹ ضرور کرتا ہوں کہ تاکہ اگر ان کی خبر باؤنس ہو تو ان کو بھی شرمندگی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے اس وقت یہ خبر دی تھی کہ جناب عید کے بعد جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بلوچستان جا رہے ہیں۔
میری اس دوران جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ایک بڑے سینئر رہنما جو میاں صاحب کے ساتھی ہوتے ہیں، میری ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے یہ پوچھی تھی یہ بات، میں کہا جی میاں صاحب بلوچستان جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیٹیگوریکلی انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے، بلوچستان سے کچھ لوگ انہیں ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ مجھے اس وقت نام نہیں انہوں نے بتایا تھا، لیکن اب میرے خیال میں وہ عبد المالک بلوچ صاحب کی ہی بات کر رہے تھے۔ تو اس ملاقات کے بعد بھی جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ یہی خبر چلی کہ میاں صاحب ابھی بلوچستان نہیں جا رہے، البتہ وہ ان چیزوں کو ریزالو کرنا چاہیں گے۔ میرا خیال میں یہ میری رائے ہے، میرا خیال میں میاں صاحب جو ہے نا وہ بلا وجہ یہ جو ہے نا وہ اس لڑائی میں چھلانگ مارنا بھی نہیں چاہیں گے، فرینکلی اسپیکنگ۔ 2-3 ریزنز ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہی نہیں ہے بلوچستان میں، گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی، ٹھیک ہے، ایک۔ دوسرا میاں صاحب کی جو آلریڈی مطلب ہوم گراؤنڈ ہے پنجاب کا، وہ بالکل سود چل رہا ہے، وہ بلا وجہ۔ اچھا دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے اندر اختر مینگل صاحب کی جو پوزیشن ہے یا مہارنگ بلوچ کی پوزیشن ہے وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے۔ تو میاں صاحب اگر جائیں گے بھی تو کیا کریں گے جا کے؟ مطلب یہ متھا لڑا ہوا ہے بٹوین پیپلز پارٹی گورنمنٹ، بلوچستان گورنمنٹ ود اختر مینگل صاحب اور مہارنگ بلوچ۔ تو میاں صاحب بلا وجہ بیچ میں چھلانگ کیوں ماریں اور بلا وجہ اپنے آپ کو مشکل صورتحال کے اندر کیوں ڈالیں؟ ایون دو اختر مینگل صاحب کا میں کل کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، بڑا انٹرسٹنگ، انہوں نے کل میرے خیال میں شاید رات کو انٹرویو دیا ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ جی وہ عبد المالک بلوچ صاحب گئے ہیں جا کے میاں صاحب سے ملنے گئے ہیں اور ان کو جا کے جو ایشوز ہیں بلوچستان کے وہ سمجھانے کے لیے گئے ہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا اختر مینگل صاحب نے کہ اگر تو ابھی بھی جا کے میاں صاحب کو بلوچستان کے مسائل سمجھانے کی ضرورت ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں مطلب ظاہری بات ہے میاں صاحب بار بار آپ کہتے ہیں جی 3 ٹائم پرائم منسٹر، 3 ٹائم، تو 3 ٹائم پرائم منسٹر کو بھی اگر بلوچستان کے مسائل کا نہیں پتہ تو کسی نے جا کے سمجھانا ہی ہے تو پھر آہو نہ ہی سمجھیں پھر آپ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی، اور ان سے امریکی وفد نے جو ہے وہ ملاقات کی ہے، اور امریکی وفد کی قیادت جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کے بیوروز کے سینئر عہدیدار ایرک مائر جو ہے وہ کر رہے تھے، اور ملاقات میں پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کے پس منظر میں جو ہے وہ یہ بیسکلی ملاقات ہوئی ہے، اور آئی ایس پی آر کے مطابق امریکی وفد نے اپنی نوعیت کے اس پہلے فورم کے انعقاد کو سراہا ہے، اور امریکی وفد نے پاکستان کی پالیسی پر اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔